قرۃ العین حیدر 21 اگست 2007 کو دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن وہ جاتے جاتے پاکستان پر ایک قرض چھوڑ گئیں۔ میں پچھلے 2 ہفتوں سے اس قرض کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ قرۃ العین حیدر بلا شبہ برصغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی مصنفہ اور ادیبہ تھیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر اس خطے نے عالمی سطح کا کوئی ادب تخلیق کیا ہے تو وہ قرۃ العین حیدر کا تخلیقی اعجاز تھا۔ قرۃ العین حیدر مسلمان تھیں، ان کا تعلق اردو کے قبلہ اول علی گڑھ سے تھا، اور وہ بھی ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں کی طرح 1947 عیسوی میں پاکستان آئی تھیں۔ وہ پاکستان میں وزارت اطلاعات کے ساتھ وابستہ ہو گئیں۔ انہوں نے برصغیر کی تاریخ کا عظیم ترین ناول آگ کا دریا پاکستان ہی میں تخلیق کیا تھا۔ پاکستان میں ان دنوں کوئی سرکاری اہلکار حکومت کی پیش کی اجازت کے بغیر تصنیف و تالیف کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ قرۃ العین حیدر نے حکومتی اجازت کے بغیر آگ کا دریا لکھ دیا۔ ناول شائع ہوا تو مارشل لاء کے ضابطوں کی زد میں آ گیا، اور وزارت اطلاعات کے اعلیٰ عہدیداروں نے قرۃ العین حیدر کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کر دی۔ قرۃ العین حیدر نے احتجاج کیا تو وزارت نے انہیں ناول کے بعض حصے ایڈٹ کرنے کا حکم دے دیا، لیکن قرۃ العین حیدر نے سرکاری مطالبہ ماننے کے بجائے ہندوستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ 1960 عیسوی میں دلی لوٹیں تو وزیر اعظم جواہر لال نہرو آٹوگراف لینے ان کے گھر پہنچ گئے، اور اس کے بعد ہندوستان میں قرۃ العین حیدر کو وہ تمام اعزازات، توقیر اور عزت ملی جس کی تلاش میں وہ پاکستان آئی تھیں۔ بھارتی حکومت نے قرۃ العین حیدر کو سب سے بڑے سویلین ایوارڈ گیان پیٹ سے لے کر پدما شری، پدم بھوشن اور جنتھم ایوارڈ تک تمام بڑے سرکاری اعزازات سے نوازا۔ وہ بھارت کی نامور شخصیات میں بھی شمار ہوتی تھیں، اور انہیں سرکاری تقریبات میں خصوصی پروٹوکول بھی دیا جاتا تھا۔ قرۃ العین حیدر کے انتقال پر اب تک بے شمار مضامین، کالم اور خاکے شائع ہو چکے ہیں، لیکن میں قرۃ العین حیدر کے سانحے کو ایک سنجیدہ مقالے کی شکل دینا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ہم قرۃ العین حیدر کی نعش سامنے رکھ کر ان وجوہات کا تفصیلی غور کریں جن کے باعث قرۃ العین حیدر جیسی ہستیاں پاکستان میں نہ رہ سکیں، اور فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی اور احمد فراز کی شکل میں جو لوگ ملک میں رہ گئے تھے وہ عمر بھر اس ملک میں قسم پرسی کا کیوں شکار رہے۔ ہم اس حقیقت پر بھی غور کریں، وہ کون سی سہولتیں، وہ کون سی عزت اور وہ کون سی توقیر ہے جس کی تلاش میں ہمارے ادیب، شاعر، موسیقار، گلوکار اور مصور آج بھی بھارت جاتے ہیں، اور بھارت ان لوگوں کو کیوں خوش آمدید کہتا ہے۔ یقیناً اس کی وجہ ہمارے غیر ثقافتی رویے، ہماری سماجی گھٹن اور ہماری جوہر کش پالیسیاں ہیں۔ ہم نے آج تک اس ملک میں ادب، فکر اور فن کو معیار بننے دیا، اور نہ ہی فنکار، مفکر اور ادیب کو ہیرو۔ چنانچہ قرۃ العین حیدر ہوں یا استاد بڑے غلام علی خان، یہ لوگ دل پر بے شمار داغ لے کر پاکستان سے رخصت ہو گئے، اور جو پیچھے رہ گئے انہوں نے اس ملک میں بڑی سسک کر زندگی گزاری اور گزار رہے ہیں۔ استاد بڑے غلام علی خان 20ویں صدی کے تان سین تھے۔ ان جیسا موسیقار اور کلاسیکل گلوکار آج تک پیدا ہوا اور نہ ہوگا۔ استاد بڑے غلام علی خان بھی 1947 عیسوی میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، لیکن وہ بڑے عرصے تک سڑکوں پر دھکے کھاتے رہے۔ ان کے پاس سر تک چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی، جبکہ اس وقت تک پودینے کے باغوں کے بے شمار مالکان کراچی شہر کے بڑے بڑے محلوں کے مالک بن چکے تھے۔ آخر کار استاد کے برادر نسبتی کو ان پر ترس آ گیا، اور وہ انہیں اپنے گھر لے آیا۔ استاد کا سالہ کراچی کے ایک صاحب کے گھر ملازم تھا، اور صاحب نے رحم کھا کر اسے سرونٹ کوارٹر دے رکھا تھا۔ استاد بڑے غلام علی خان طویل عرصہ تک اسی سرونٹ کوارٹر میں پڑے رہے۔ محمد علی بوگرا کے دور میں حکومت نے تعلقات عامہ کا محکمہ بنایا تو یہ محکمہ ارکان اسمبلی کو سیر کے لیے موہنجو دڑو لے گیا۔ اس شام استاد غلام علی خان کو ارکان اسمبلی کے سامنے فن کے مظاہرے کی دعوت دی گئی۔ استاد تشریف لائے اور انہوں نے راگ الاپنا شروع کیا، لیکن چند ہی لمحے گزرے تھے، تمام ارکان اسمبلی ایک ایک دو دو کر کے ہال سے غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ راگ کے آخر تک ہال میں تعلقات عامہ کے ایک افسر کے سوا کوئی نفس نہیں بچا تھا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ کسی ایک ایم این اے نے ریسٹ ہاؤس کے اندر ایک ناچنے والی کا بندوبست کر رکھا تھا،
اور پوری پارلیمنٹ استاد بڑے غلام علی خان کو چھوڑ کر طوائف کے قدموں میں جا بیٹھی تھی۔ فن کی یہ ناقدری دیکھ کر استاد کا دل ٹوٹ گیا، چنانچہ انہوں نے پاکستان کو خیر بات کہہ دیا۔ وہ واپس ہندوستان پہنچے تو جواہر لال نہرو جیسے لوگ ان کے سواگت کے لیے کھڑے تھے۔ استاد ایک بار بمبئی میں فن کے مظاہرے کے لیے آئے تو ان کا تان پورا بمبئی کے وزیر اعلیٰ اور ہندوستان کے مستقبل کے وزیر اعظم مرارجی دیسائی نے اٹھا رکھا تھا، جبکہ نہرو خاندان کی چشم و چراغ اور ہندوستان کی مستقبل کی وزیر اعظم اندرا گاندھی ان کے جوتے اٹھاتی تھیں۔ استاد بڑے غلام علی خان نے ہندوستان میں بڑی آبرو اور عزت کے ساتھ انتقال کیا تھا۔ ان کی وفات پر قومی سوگ تک منایا گیا تھا۔ جوش ملی آبادی اردو کے نامور شاعر تھے۔ وہ ملی آباد کے نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جواہر لال نہرو کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ 1947 عیسوی میں پاکستان آنے لگے تو نہرو نے انہیں روکنے کے لیے بڑے جتن کیے، لیکن وہ نہ مانے اور پاکستان تشریف لے آئے۔ پاکستان میں اپنے قیام کے دوران وہ ایک بار بھارت کے دورے پر گئے تو وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ان کے اعزاز میں دعوت دی اور ان سے ایک بار پھر ہندوستان واپس آنے کی درخواست کی، لیکن جوش صاحب نے انکار کر دیا۔ اس پر نہرو نے انہیں بتایا کہ میں پچھلے برس پاکستان گیا، وہاں میں نے دو بڑی حیران کن چیزیں دیکھیں۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور شیروانی قومی لباس، لیکن تمام سرکاری تقریبات میں حکومتی عہدیداران انگریزی بول رہے تھے اور انہوں نے پتلون کوٹ پہن رکھے تھے، لیکن میں نے تمام تقریبات میں اردو میں گفتگو کی اور میں نے شیروانی پہن رکھی تھی۔ نہرو نے یہ مثال دینے کے بعد ان سے کہا، جوش صاحب آپ کا اصل مقام بھارت ہے، آپ ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ جوش صاحب نے اس کے باوجود معذرت کر لی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوش صاحب کو بعد ازاں اس محب الوطنی اور پاکستان دوستی کا کیا صلہ ملا؟ جوش صاحب قسم پرسی کے عالم میں فوت ہوئے اور آج پاکستان کے 16 کروڑ عوام ان کی قبر تک سے واقف نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے اگر ہمارے ارکان پارلیمنٹ سے پوچھا جائے تو وہ جوش ملی آبادی کے نام تک سے واقف نہیں ہوں گے۔ اس وقت پورے ملک میں جوش ملی آبادی کی سان عمری کے سوا کوئی کتاب موجود نہیں، جبکہ ان کے لواحقین انتہائی خراب حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ فیض احمد فیض بھی ان حضرات کی سطح کے شاعر اور دانشور تھے، لیکن اس ملک میں فیض صاحب کے ساتھ کیا گزری؟ وہ 2 مرتبہ سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے اور انہوں نے جیلوں میں دھکے کھائے۔ وہ پہلی مرتبہ 9 مارچ 1951 کو راولپنڈی سازش کیس کے تحت گرفتار ہوئے تھے اور مسلسل 4 سال تک پاکستان کی انتہائی سخت جیلوں میں رہے تھے۔ ان پر غداری کے مقدمے بنے اور انہیں سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ جیل کے علاوہ فیض صاحب جتنی دیر زندہ رہے انہیں لادین، کمیونسٹ اور سرخے جیسے خطابات سے نوازا جاتا رہا اور وہ جلا وطن بھی ہوئے۔ فیض صاحب کو لینن ایوارڈ سمیت دنیا بھر سے انتہائی شاندار اعزازات ملے، لیکن ہماری حکومتوں نے آج تک فیض صاحب کے مرتبے اور مقام کو تعین نہیں کیا۔ آج تک پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں فیض چیئر اور فیض اکیڈمی نہیں۔ پاکستان کے کسی ادارے نے فیض صاحب کے نام سے کوئی میوزیم بنایا اور نہ ہی کسی لائبریری یا انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی۔ آپ احمد ندیم قاسمی کو بھی لے لیجئے۔ احمد ندیم قاسمی پاکستان میں اردو ادب کی بنیاد بھی تھے اور بقا بھی، لیکن ہم نے احمد ندیم قاسمی کو ان کی خدمات کے بدلے میں کیا دیا؟ وہ آخری عمر میں نوکری سے فارغ کر دیے گئے تھے اور کالم نگاروں اور صحافیوں کی مہربانیوں سے بحال ہوئے تھے، لیکن بیوروکریسی نے انہیں آخری دم تک سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ شاعر، ادیب، دانشور، مصور، موسیقار اور گلوکار معاشروں کے محسن بھی ہوتے ہیں اور حسن بھی۔ یہ لوگ معاشروں کو تہذیب اور شائستگی سکھاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جس ملک میں ان لوگوں کی زیادہ تعداد ہوتی ہے وہ ملک ترقی بھی کرتے ہیں اور زیادہ دیر تک قائم بھی رہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے آج تک ان شعبوں اور ان شعبوں کے قائدین پر توجہ نہیں دی۔ چنانچہ آج حالت یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر، استاد بڑے غلام علی خان اور فیض احمد فیض کے بجائے ہمارے ملک میں کرپٹ سیاستدان، ان پڑھ پراپرٹی ڈیلر ہیرو بن چکے ہیں، اور پورا ملک ان لوگوں کی اقتداء میں نفسہ نفسی اور لالچ کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ السلام علیکم دوستو،
علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔